أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت للوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، اگر آج کوئی ہمیں یہ بتائے کہ اس گرمی اس جاڑے کے زمانے میں یہ کام کرنے سے ہمارا نزلہ بڑھ جائے گا، بخار آ جائے گا، خدا نخواستہ دوسری سردیوں کی بیماریاں ہو جائیں گی اور یہ بیماریاں بہت دنوں تک رہیں گی، تو آیا ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے یا جان بوجھ پر ان چیزوں پر عمل کریں گے؟ یا کوئی وبا آج کل چل رہی ہے کہ اگر اس سے پرہیز نہیں کیا گیا تو ایک عجیب مہلک بیماری میں انسان گرفتار ہوگا، تو آدمی اس طرح کی وباؤں سے پرہیز کرے گا یا جان بوجھ کر کے اس پر عمل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پرہیز کرے گا یا اپنی جان ہلاکت میں ڈالے گا؟ آیا جتنا ایک ڈاکٹر کی بات معتبر ہے، ایک اسپیشلسٹ کی بات معتبر ہے، کیا رسول اور آل رسول کی باتیں اتنی معتبر نہیں ہیں؟ اگر ایک ڈاکٹر کے کہنے پر ہم پابندی سے دوائیں کھاتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں
تو کیا ہم رسول اور آل رسول کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے جو ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہو؟ آج عام طور سے یہ شکایتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں آتی ہیں کہ ہماری عمر میں برکت کم ہو گئی ہے، ہمارے رزق میں برکت کم ہو گئی ہے۔ پہلے تھوڑا سا کماتے تھے اور پوری فیملی چلا لیتے تھے، آج دن رات محنت کرنے کے بعد بھی ہم اپنے اخراجات پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کل چھوٹی سی زندگی میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کر لیے، آج ہم بڑی بڑی اون پانے کے بعد بھی چھوٹا چھوٹا کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آیا یہ سب ذمہ داریاں زمانے کی ہیں یا ان ذمہ داریوں میں ہم بھی شریک ہیں؟ کہیں ہماری کوتاہیاں تو نہیں ہیں کہ ہماری کوتاہیوں نے ہماری عمر سے برکت چھین لی ہو، ہماری کوتاہیوں نے ہمارے رزق سے برکت چھین لی ہو؟ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا نے اپنے والد بزرگوار حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہے، بابا جان یہ بتائیں وہ شخص جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو کیا ملے گا؟ سوال یہ نہیں ہے کون نماز نہیں پڑھتا، تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہے، اس شخص کی بات ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ وقت آیا گزر گیا، یا جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تعقیبات ہیں، نہ صلوات ہے، نہ ذکر رکوع، ذکر سجدہ، فٹافٹ سپر فاسٹ نماز پڑھی چلے آیا۔ آیا یہ شخص جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس کی کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہر وہ شخص جو مرد ہو یا عورت، اگر وہ نماز کو سبک سمجھے گا اور نماز کو ہلکا سمجھے گا، نماز کی خاطر خواہ عزت نہیں کرے گا، خدا اس کو 15 چیزوں میں مبتلا کرے گا۔ 6 چیزیں دنیا میں، 3 چیزیں موت کے وقت، 3 چیزیں قبر میں، اور 3 چیزیں میدان محشر میں۔ یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات ہے رسول اللہ کی، اور کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے۔ راوی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ آپ غور کریں، آج ہماری زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ہم ایام فاطمیہ میں صرف مجلسیں پڑھیں اور مجلسیں کریں اور جناب زہرا کی باتوں پر عمل نہ کریں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ ہم باپ کا 40واں خوب دھوم سے منائیں، لیکن باپ نے جو وصیتیں کی ہیں اس کو نظر انداز کر دیں۔ باپ نے کہا تھا کہ گھر کا خیال رکھنا، بھائیوں کا خیال رکھنا، تو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور 40واں بڑے دھوم سے ہو رہا ہے، تو یہ کیا والد اس سے خوش ہوگا کہ 40واں دھوم سے ہو اور اسی فرش ادا پر 2 بھائی ایک دوسرے سے لڑتے رہیں؟ تو اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی ایام عظام میں غم منا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم صدیقہ طاہرہ کی باتوں پر عمل کریں، اور دیکھیں صدیقہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو 6 چیزیں جس کو دنیا میں ملیں گی، وہ پہلی چیز جو نماز کو ہلکا کرنے والوں کو ملے گی، خدا اس کی عمر سے برکتوں کو چھین لے گا۔ یہ برکتوں کو کیسے چھینا جاتا ہے؟ پہلے انسان نماز پڑھتا تھا، نافلہ پڑھتا تھا، تعقیبات پڑھتا تھا، یہ عمر برکت، اسی کے بعد بھی کام بھی کرتا تھا، خدمتیں بھی انجام دیتا تھا، لیکن آج برکت کیسے خرچ ہو گئی؟
آج ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں مل رہا ہے۔ کل ہمارے بزرگ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے، نافلہ بھی پڑھتے تھے، تعقیبات بھی پڑھتے تھے، یہی 24 گھنٹے ان کے پاس سے ان کا دن 26 گھنٹے یا 28 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ صلہ رحم بھی کر لیتے تھے۔ تو سب سے پہلی بلا جو نازل ہوگی وہ ان سے برکت خرچ ہو جائے گی، دوسرے خداوند عالم اس کے رزق سے برکتوں کو چھین لے گا۔ کماتے جاؤ گے لیکن پورا نہیں پڑے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی معمولی سی نوکری ہے لیکن گھر میں بھی سکون ہے، رشتہ دار بھی سکون سے رہ رہے ہیں، سب جگہ پہنچ بھی رہا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس پیسے کی انتہا نہیں ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے دل نہیں ہے، نہ کسی مسجد میں دیتے ہیں نہ کسی یتیم کو دیتے ہیں، جب بھی دیکھیے لسٹ لیے بیٹھے ہیں، اتنا بینک کا خرچہ ہے، اتنا فلاں کا لون ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے جو اللہ نے اس سے چھین لی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو دنیا میں عطا کرے گا، خدا اس کے چہرے سے نیکوکار ہونے کی شکل و صورت کو چھین لے گا، اس کے چہرے سے نور چلا جائے گا، برکتیں چلی جائیں گی، اب اس کا شمار نیکوکاروں میں نہ ہوگا۔ چوتھی چیز جو اس کو نماز کو سبق سمجھنے کے ملے گی، اس کے ہر عمل پر اجر نہیں ملے گا بلکہ عمل کرتا چلا جائے گا۔ کہ آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جو کسی بالٹی میں پانی بھر رہا ہو اور نیچے سے پانی بالٹی میں چھید ہو، تو کیا کبھی اس بالٹی بھرے گی؟ بمبئی کی سلور گونی نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، تو آپ اوپر سے جتنا بھرتے چلے جائیے نیچے سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے عمل کی گونی میں، ہمارے عمل کی بالٹی میں کہیں ریاکاری کا سوراخ ہے، کہیں تکبر کا سوراخ ہے، کہیں اپنی پبلسٹی کا سوراخ ہے، تو نہ معلوم ہمارے عمل کی بالٹی میں کتنے سوراخ ہیں جو موجود ہیں، اور ہم عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ثواب ہم کو مل نہیں رہا ہے۔ عمل اگر ہم کر رہے ہیں تو عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہیں ہمارے عمل کی بالٹی میں سوراخ تو نہیں ہے، ریاکاری کا سوراخ، تکبر کا سوراخ، شہرت کا سوراخ، خود پسندی کا سوراخ، تصویروں کا سوراخ۔ ایک غریب کو 5 روپے دیے، واٹس ایپ پر تصویر بھیج دی، تو غریب کی آبرو بھی گئی، ہمارا ثواب بھی گیا۔ میں یہ بار بار عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تصویریں چھاپتے ہیں، مجھے صرف نہ کہیں کہ جو تصویریں چھاپ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ثواب کا خزانہ نہیں ہے، اور جس کے ہاتھ میں ثواب کا خزانہ ہے اس کو تصویروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے 5ویں چیز جو ہوگی اس کو ملے گی، اس کی دعا آسمان تک پہنچے گی نہیں۔ اور 6ٹھی چیز جو ہوگی، جو نیکوکار دعا کرتے ہیں، خدا کل مومنین و مومنات کی مشکلات کو دور کرے، اس طرح کی جو نیکوکار دعا کرتے ہیں وہ اس دعاؤں میں شامل نہیں ہوگا جو نماز کی عزت نہیں کرے گا، جو نماز کا احترام نہیں کرے گا۔ اس کا 3 چیزیں جو موت کے وقت اس کو نصیب ہوں گی، جو نماز کی عزت نہیں کرے گا۔ نماز کی عزت کیسی؟ ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، آپ ذرا دیکھیں آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصویر جو ویڈیو آئی ہے نماز پڑھنے کی، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، عبا پہنتے تھے، قبا پہنتے تھے، امامہ لگاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ یہ احترام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصلی پر نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو بہترین لباس پہنتے تھے، پوچھتا کیوں؟ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں چلا آ رہا ہوں۔ آج ہمارے کیا ہے، ہم جب باہر جاتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں، جب نماز ہوتی ہے کبھی 3-4 میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کیجول میں پہن لیتے ہیں، کبھی لنگی بنیان پہن لیتے ہیں۔ آیا ہم جب مصلی پر لنگی بنیان پہن کے کھڑے ہوتے ہیں یا کیجول میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ خدا کی توہین نہیں ہے؟ ہم ایک بینک کے معمولی آفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹائی لگا کر کے عزت کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں ذرا سا پیسہ ہے اور جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا رزق ہے، ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، کیا توہین نہیں ہے اس کی؟ ہمارے آفس میں کوئی آدمی عام دنوں میں فارمل لباس نہ پہن کے آئے، کیجول لباس پہن کے آئے، تو اس کو میمو ملتا نہیں ملتا؟
تو جہاں 10 روپے ملتے ہیں وہاں کا ڈریس کوڈ ہے، جہاں سب کچھ ملتا ہے کیا وہاں کا ڈریس کوڈ نہیں ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تو باقاعدہ اچھا لباس پہن کے نماز پڑھتے تھے، عطر لگاتے تھے، اپنے بدن میں بھی عطر لگاتے تھے، مصلی پر بھی عطر لگاتے تھے، تاکہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو جو نماز کو کم سمجھے گا موت کو کیا ملے گی، وہ جو موت آئے گی تو یموت ذلیلا، وہ ذلت کے ساتھ اس کی موت آئے گی۔ اور دوسری چیز جس نماز کو ہلکا شمار کرنے والوں کو ملے گی وہ بھوکا مرے گا، اور تیسری چیز جو نماز کو ہلکا سمجھے گا وہ پیاسا مرے گا۔ یہ بات کسی ڈاکٹر کی نہیں ہے، یہ بات کسی سائنسداں کی نہیں ہے، یہ بات رسول برحق کی ہے اور صدیقہ طاہرہ کی زبانی ہے کہ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھے گا جب موت آئے گی تو ذلت کے ساتھ دنیا سے جائے گا، بھوکا جائے گا، پیاسا جائے گا۔ ایسا نہیں اس کو پانی ملے گا لیکن پیاس ختم نہیں ہوگی، کھانا ملے گا بھوک ختم نہیں ہوگی، پانی پلاتے جائیں گے پیاس بڑھتی چلی جائے گی، کھانا کھلاتے جائیں گے بھوک بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں تو ایک گھونٹ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور کبھی گھڑا بھی بن جاؤ تب بھی پیاس نہیں بجھتی۔ کہتے ہیں جو شخص نماز کو ہلکا سمجھے گا جب موت آئے گی تو ایک ذلت کے ساتھ مرے گا، دوسرا پیاسا مرے گا، اور تیسرا بھوکا مرے گا۔ تیسری چیز جو 3 چیزیں اس کو قبر میں ملیں گی، نماز کی توہین کرنے والے کی، نماز کا احترام نہ کرنے والے کی، نماز کی عزت نہ کرنے والے کی، خداوند عالم اس کے قبر میں ایک ایسا فرشتہ بھیجے گا جو قبر اس کو عذاب دے گا۔ دوسری چیز اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، تیسری چیز اس کی قبر میں تاریکی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہے یہ باتیں کہاں سے ہیں، تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ اعتراض کرنا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کوئی باتیں صحیح نہیں لگتی تو آپ بتائیے، قبر میں جا کے دیکھیے کہ کوئی آدمی ایسا مرا تھا جو نماز کو نہیں پڑھتا تھا اور اس کی قبر میں نور ہوا، وہاں سے خبر لے کے آئیے تب روایت پہ اعتراض کیجیے گا۔ بھئی جائیے تو صحیح کہ میں مرا، نماز کا احترام نہیں کرتا تھا، نہ بھوکا مرا نہ پیاسا مرا، پہلے مر کے دیکھیے پھر پتہ چلتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ کہ جو شخص اس کی قبر کیا ہوگی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہم 10 بائی 10 15 بائی 20 کے بیڈ روم میں سوتے ہیں، بڑے سے ڈبل بیڈ پر سوتے ہیں، عمدہ قسم کا گدا لگا کر کے، اے سی لگا کر کے، یہ لگا کے وہ لگا کے، ذرا سا بجلی چلی جائے، اے سی بند ہو جائے، ہیٹر بند ہو جائے، دیکھیے کیسا گھبرا کر کے باہر آتے ہیں، کھڑکیاں کھولتے ہیں، ہائے سانس نہیں لی جا رہی، ہائے 5 منٹ آدھے گھنٹے بجلی چلی جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جس قبر ہم لٹائے جا رہے ہیں وہاں تو نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، اگر ہے تو اعمال ہے۔ وہ بھی خدا نہ خاصہ آدمی کوئی بمبئی میں مرے، بقیہ جگہیں تو قبریں ایسی کھودی جاتی ہیں قبر کم از کم اسے آدمی اوپر اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے۔ بمبئی میں تو ایسا مردوں کو دفن کرتے ہیں جیسے کوئی مال سپلائی کر کے کہیں دوسری دنیا میں بھیج رہے ہوں، صندوق لکڑی کے صندوق میں لگ کر کے بند کر دیا، ختم، مال بھیج دیا جاؤ، تو وہاں تو کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ تو بمبئی میں تو قبریں ایسے ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے نماز کی عزت نہیں کی تو اور چھوٹی ہو جائے گی، اور چھوٹی ہو جائے گی۔ بقیہ 3 چیزیں جو اس کو قیامت میں ملیں گی کہ جب میدان قیامت میں آئے گا تو جس شخص نے نماز کی عزت نہیں کی ہوگی خداوند عالم ایک ملک کو اس کے بعد مسلط کرے گا جو اس کو منہ کے بل کھینچتا ہوا لے کے جائے گا، اس کا چہرہ زمین پر رگڑ رہا ہوگا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ کون جا رہا ہے؟ یہ وہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا تھا،
یہ وہ ہے جو نماز کی عزت نہیں کرتا تھا۔ دوسری چیز جو اس کو قیامت میں ملے گی، اس کا حساب کتاب سخت ہوگا، ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ اور تیسری چیز جو عظیم ہے، خدا اس نماز کی عزت نہ کرنے والے کو توجہ سے دیکھے گا نہیں، اس پر نظر نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے؟ اگر آج ائمہ معصومین کی زندگی دیکھیں، اہل بیت کی زندگی دیکھیں، تو کیسا نماز وقت بے چین ہوتے تھے۔ روایتوں ملتا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا تھا کہ وہ اس طرح سے نماز کے لیے بے چین ہوتے تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے اغل بغل میں کون ہے۔ آسمان پر دیکھتے تھے اور آواز دیتے، ارحنی یا بلال، بلال اذان دے کر کے میری راحت کا سامان فراہم کرو۔ فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے کبھی وہ ایک رات اول شب سے لے کے آخر شب تک پوری رات سوئے نہیں، کبھی نہیں سوتے تھے۔ ملتا ہے کہ 1 گھنٹہ سوتے تھے، 1.5 گھنٹہ سوتے تھے، اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر سوتے تھے۔ آج ہم عزادار ہیں یا نہیں؟ اگر ہم عزادار ہیں تو امام حسین نے کس چیز کی مہلت مانگی تھی؟ یہی تو کہا تھا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو تاکہ حسین نماز خدا پڑھ سکے۔ آج امام حسین نے کربلا کے میدان میں برستے ہوئے تیروں میں اول وقت نماز پڑھی، تیر برس رہے تھے، لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے بچے تھے، التش کی آوازیں تھیں، لیکن حسین تیروں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آیا یہ چیزیں صرف سننے کی ہیں یا ہمارے عمل کی ہیں؟ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے ایام ہیں، بہترین اگر ہم جو تحفہ ان دنوں میں اپنی شہزادی کو دے سکتے ہیں، کم از کم اتنا تو کریں کہ ان شہادتوں کے دنوں میں اول وقت احترام کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ بی بی سے کہہ سکیں، بی بی ہم نے آپ کی روایت پر 1 ہفتہ عمل کیا ہے، بی بی ہم نے آپ کی روایت پر عمل کیا ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں بی بی ہم صرف آپ کا نام نہیں لیتے بلکہ آپ کے کام پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، بہترین توفیق دے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل سکیں اور نماز کا احترام کریں، نماز کی عزت کریں، تاکہ ان 15 بلاؤں میں ہم گرفتار نہ ہوں۔ خدا امام زمانہ کے وجود کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وَلَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ سِيَّمَا عَلَىٰ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں اور پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دن ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے کیا امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا،
اور دعا کیجئے کہ اس سال ہماری قوم کے لڑکے اول آئیں۔ جب ہمارا امام اول ہے، ہمارا رسول اول ہے، ہمارا دین اول ہے، تو پڑھائی کے میدان میں ہمارے جوان اول کیوں نہیں ہیں؟ آیت اللہ العظمہ آقا سستانی مدعا ذل بار بار فرمایا ہے، میں ہندوستان کے شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان کے لڑکے پڑھیں، بلکہ میں چاہتا ہوں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شیعہ ہو۔ لہذا اس کے لیے میں نے گزارش کی تھی، ہمارے وہ علاقے گونڈی، ملاٹ، جری مری، جو چھوٹے چھوٹے جہاں پر گھر ہیں، جہاں 10 بائی 10 میں 15 بائی 15 میں لوگ رہ رہے ہیں، فیملی بھی بڑی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو ان علاقوں میں جو محفلیں ہیں، جو امام باڑے ہیں، جو دینی مرکز ہیں، کیا ان کے ذمہ دار ان دینی مراکز کو رات کے وقت ان بچوں کی اسٹڈی کے لیے نہیں کھول سکتے؟ اب تو محرم بھی نہیں ہے، مجلسیں بھی نہیں ہیں، کیا حسین خوش نہیں ہوں گے؟ زہرا خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نجف چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، دیکھیں حرم میں کیسے کیسے عراقی بچے چھوٹے چھوٹے کنارے بیٹھے ہوئے، کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی ایتھمیٹک پڑھ رہا ہے۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اس طرح کی تعلیم ہو سکتی ہے، تو کیا ہمارے امام باڑوں میں تعلیم نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم انجمن کے لڑکوں کو صرف انجمن میں لے جائیں؟ کیا انجمن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انجمن کے لڑکوں کی تعلیمات پہ بھی زور دیں؟ یہ ساری انجمنوں سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، یہ ابھی جو ایک آدھ مہینہ رہ گیا، آپ اپنے انجمن کے بچوں پر توجہ دیں، ان کو پڑھائی کا وقت نکالیں، پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، پڑھیں گے تو بات ذہن میں جائے گی، گھومنے سے بات نہیں آئے گی۔ آپ ان کے لیے بہترین انتظام کریں، اور یہ بہترین خرچہ ہے جو جہاں پر آپ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی۔ البتہ اگر لڑکیوں کا انتظام ہے، وہاں ضرور ضرور کسی نہ کسی خاتون کو ضرور رکھیے گا تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکے، ان لڑکوں بھی نگرانی کیجیے گا۔ آئیے آگے بڑھیں اور بچوں کو تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی ادا کرانے کے سلسلے میں ایک قدم اٹھائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین۔ اللہم صلی علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق ائمۃ المسلمین۔ اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ رضا و محمد بن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین۔ اللہم صلی علی علی بن محمد، اللہم صلی علی محمد ابن علی التقی، اللہم صلی علی ابن محمد الہادی النقی والحسن ابن علی الزکی العسکری امامی المسلمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صاحب الہیبۃ العسکر والغیبۃ الالہیہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما،
پروردگار ایام ازا کی مجلسوں کا عزاداریوں کو قبول فرما، ان مجالس کو ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار دنیا میں جناب زہرا ان کے فرزندوں کی زیارت اور آخر جناب زہرا ان فرزندوں کی شفاعت نصیب فرما، ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیقات عنایت فرما، تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیقات مرحمت فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، بیماروں کی شفا خاطر جو مخصوص بیمار ہیں ان کی جلد شفا یابی کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔